فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ بکسبنا بہدیہ عقیدت و محبت کے بعد قابل سادات کرام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبہ جمعہ المبارک میں قتل ناحق کی حرمت کے عنوان سے چندہ معروضات آپ کی سماعت کو نظر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اسی مناسبت سے سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی، جس میں خالق کائنات نے فرمایا ما قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، فرمایا جس نے جان بوجھ کر کسی ایک نفس کو قتل کیا او فساد فی الارض یا زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے یہ کام سر انجام دیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے ایک نفس کو نہیں بلکہ پوری کی پوری انسانیت کو قتل کیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے کسی ایک جان کو زندگی عطا کی فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے پوری کی پوری انسانیت کو زندگی بخش دی۔ اس آیت مبارکہ میں جہاں اللہ رب العزت نے حرمت جان کو ذکر کیا، وہیں پر خالق کائنات نے کسی کو زندگی بخشنے کی سعادتوں کو بھی ذکر فرمایا، اور فرمایا جس نے ایک نفس کو قتل کیا گویا پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اب ذہن میں سوال آتا ہے، قتل ایک نفس ہو رہا ہے لیکن قرآن اعلان فرما رہا ہے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا۔ علماء اور مفسرین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو مالک کائنات اس جان کی عزت کو، اس جان کی حرمت کو، اس خون کی تقریب کو آپ کو مجھے بتانا چاہتے ہیں۔ لوگوں اگرچہ ایک ہی جان کو قتل کیا گیا لیکن جرم اتنا بڑا ہے، وبال اتنا بڑا ہے، جیسے پوری انسانیت کو قتل کیے جانے کے وبال کی پاداش میں بندہ آ جائے۔ جس نے بھی یہ ظلم کیا مالک کائنات کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔ دوسرے مقام کے اوپر خالق کائنات نے سورۃ النساء کے اندر ذکر فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ۔ اس ایک آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس ظلم اور اس جرم کی 4 سزاؤں کو ذکر فرمایا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، فرمایا جس نے جان بوجھ کر کسی بندہ مومن کو قتل کر دیا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اس کی جزا جہنم ہے، خالدًا فِيهَا، اور جس کو ایک بار جہنم میں دھکیل دیا گیا یہ جرم کرنے والا خالدًا فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اسی کڑے میں رہے گا۔ اگلا ذکر کرنا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد لہ عذابا عظیما، اور فرمایا مالک کائنات ایسے شخص کے اوپر غضبناک بھی ہوتے ہیں، لعنت بھی فرماتے ہیں، اور فرمایا واعد اللہ لہ عذابا عظیما، اور ایسے بد نصیب کے لیے اللہ رب العزت نے بہت بڑے عذاب کو تیار فرما رکھا ہے۔ گویا خالق کائنات نے 4 یہاں پر سزائیں جو ذکر فرمائی،
فرمایا جہنم کا ایندھن بھی وہ بد نصیب بنے گا جس نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا، غضب الہی کو دعوت دے گا جس نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا، اللہ کی لعنتیں بے حساب اس پر نازل ہوگی جس نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کیا۔ اور فرمایا مالک کائنات نے ایسوں کے لیے بہت بڑے عذاب کو تیار فرما رکھا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ کی طرف آئیے، سورہ الانعام 151 نمبر آیت مبارکہ، خالق کائنات نے فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فرمایا قل، اے میرے محبوبہ فرما دیں، تعالوا، اے میرے ماننے والوں، اے میرے چاہنے والوں، اے میری رسالت کا دم بھرنے والوں، اے ختم الرسل کے عقیدے کو دل میں سمانے والوں، اے خاتم النبیین کے عقیدے پر کاربند ہونے والوں، تعالو آؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، فرمایا آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناؤں تمہارے رب نے کن کن چیزوں کو تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ ان میں سے پہلی کو ذکر فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ نے تمہارے اوپر شرک کو حرام قرار دیا ہے اور یہ اعلان کیا ہے اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہ ٹھہرانا۔ وبالوالدین احسانا، فرمایا دوسری حرمت جو اللہ نے تمہارے اوپر قائم کیا وہ یہ والدین کی نافرمانی نہ کرنا بلکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ تیسری حرمت جو خالق کائنات نے ذکر فرمائی، فرمایا فلا تقتلوا اولادکم من املاق، فرمایا اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر کی وجہ سے، افلاس کے ڈر کی وجہ سے، غربت کے خوف کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے کبھی بھی قتل نہ کرنا۔ فرمایا یہ تیرے رب کا وعدہ ہے، نحن نرزقکم وإیاہم، فرمایا تمہیں بھی ہم رزق عطا کرتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی ہم ہی رزق عطا کریں گے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فرمایا جو فحش چیزیں ہیں، خواہ گفتگو فحش ہے، خواہ کام فحاشی اور ریانی والے ہیں، تیرے رب نے حرمت قائم فرما دی، تیرے لیے حرام قرار دے دیا۔ فحاشی کے کسی کام کے قریب نہ جانا، چاہے وہ فحاشی ظاہر ہے یا پوشیدہ ہے، جب بھی کوئی فحش کام دیکھو اپنے دامن کو محفوظ کر لینا کہ تیرے رب نے تیرے لیے حرمت کو قائم فرما دیا ہے۔ اور اگلی آیت، اسی آیت مبارکہ میں اگلا جو کلام خالق کائنات نے فرمایا، فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، فرمایا کسی بھی نفس کو جان بوجھ کر ظلمن قتل نہ کرنا، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، فرمایا یہ تمہارے رب کی وصیتیں ہیں تاکہ تم عقل و خیرت اور شعور حاصل کر سکو۔ ابھی صاحب مارکہ میں اگر آپ دیکھیں جس طرح شرک کو ظلم عظیم قرار دیا گیا، اکبر الکبائر قرار دیا گیا، اسی ایک آیہ مبارکہ میں کسی بندہ مومن کو ناحق قتل کرنا بھی کبیرہ گناہ قرار دیا گیا۔ یہ قرآنی آیات، یہ کلام پاک جو ہمیں اللہ کی رحمت سے بھی آگاہ کرتا ہے، لیکن پروردگار عالم کی حرمتوں کو بھی خالق کائنات بیان فرماتے ہیں۔ آپ کو مجھے یہ قرآن پیغام دیتا ہے، اگر جینا چاہتے ہیں، اگر زندگی میں سکون چاہتے ہیں، اگر من کا قرار چاہتے ہیں تو لوگوں میں محبتیں بانٹنے والے بن جائیں، نفرتوں کو مٹانے والے بن جائیں۔ جسے اللہ نے محبتوں کی سوغات بانٹنے کی توفیق عطا کر دی وہ دنیا میں بھی عزتیں پاتا ہے، عقبہ میں بھی اللہ اسے عزتوں سے سرفراز ہوتا ہے۔ اب آئیے آقا کریم علیہ السلام کی کچھ احادیث مبارکہ اسی عنوان کے تحت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پاک کے راوی ہیں، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعان علی قتل مؤمن بشطر کلمۃ لقی اللہ مکتوب بین عینیہ آیس من رحمت اللہ۔ ایک ہے قاتل، ایک ہے قاتل کی مدد کرنے والا۔ اس حدیث مبارکہ میں معاونت کرنے والے کے لیے جو وعید ہے آقا کے نے اس کو ذکر فرمایا،
اور یقیناً جب آپ سماعت کریں گے من کی تختی پہ اسے نقش کرنے کا اہتمام کریں گے کہ اگر معاونت کرنے والے اور معاونت کے بھی ادنا سے درجے کو آقا کریم نے ذکر فرمایا، اگر معاونت کرنے والے کے لیے اتنی وعید ہے تو یہ ظلم کمانے والے کے لیے کیا وبال ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من اعان علی قتل مؤمن، جس نے کسی ایک مومن کو قتل کرنے میں قاتل کی مدد کی۔ اب مدد کے انداز کو بھی آقا کریم نے بیان فرمایا، بشطر کلمۃ، ایک کلمہ یا ایک کلمہ کے کچھ حصے کے ساتھ مدد کی، چند بول زبان سے بولے۔ میں اس کی اپنی صورت اشارات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ فقط فون کال کے ذریعے کسی نے اتنا کہہ دیا، مخبری کر دی کہ تیرا مطلوبہ شخص ابھی فلاں چوک سے نکلا ہے، جانے نہ پائے، اگر اتنی سی بھی مدد کر دی، میرے لقبال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاقی اللہ مکتوب بین عینیہ، وہ بد نصیب جب اللہ سے ملاقات کرے گا، اس حال میں ملاقات کرے گا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا آیس من رحمت اللہ، یہ وہ بد نصیب ہے جسے اللہ کی رحمت سے دھتکار کیا گیا۔ آج ہم پاپ کمائیں، امید اس کے کرم کی ہوتی ہے، آج ہم خطائیں کریں، امید اس کے فضل کی ہوتی ہے، آج ہم گناہ کریں، اس کے کرم کی امید میں یہ تمنا دل میں لیے رکھتے ہیں مالک مہربانی کرے گا، معافی کا اعلان عطا فرمائے گا۔ لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وعید کو ذکر فرمایا، ابھی قاتل نہیں ہے، فقط قاتل کی مدد کرنے والا ہے۔ میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے اپنی آغوش رحمت سے دھتکار کر اس کی جانب سے نظر کرم کو پھیر دیتے ہیں اور اسے محروم تمنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جان کی حرمت، مال کی حرمت، خون کی حرمت کو اگر آپ سننا چاہتے ہیں، آئیے سماعت فرمائیں۔ مومن کی حرمت کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ اللہ کی حرمت سے بھی اعلی و افضل قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالکعبہ، فرماتے میں نے دیکھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ اللہ کا طواف فرما رہے ہیں۔ عظمتوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی جگہ پہ حاضر ہیں، کعبہ اللہ کا طواف فرما رہے ہیں، جن کو اللہ نے یہ سعادت عطا کی، مالک بار دیگر عطا فرمائے، جو اس سعادت عظمیٰ سے محروم ہے، اللہ کی جناب میں التجا کرتے ہیں، اس بھلے وقت کا صدقہ مالک کائنات بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ جب بھی بندہ طواف کرتا ہے، زبان سے یہ کلمات ادا کرتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لیکن میرے لجپال آقا حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے نگاہوں سے دیکھا آقا کعبہ اللہ کا طواف بھی فرما رہے ہیں اور زبان سے چند جملے ارشاد فرما رہے ہیں، کعبہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں ما اطیبا کے واطیب ریحا کے، اے کعبہ تو بڑا عمدہ ہے، تیری خوشبو بڑی عمدہ ہے، ما اعظم کے واعظم حرمت کے، اے کعبہ تو بڑی عظمتوں والا ہے، تیری حرمت بڑی اعلیٰ ہے۔ فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا من کے مالہ و دمہ، فرمایا کعبہ سن لے وما ینطق عن الہویٰ کی زبان اقدس سے، تیری بڑی عظمت ہے، تیری بڑی حرمت ہے، تیرا بڑا مقام ہے، تیری خوشبو معطر ہے، تیری فضا حسین ہے، تیرا نظارہ اعلیٰ ہے، تیری بڑی عظمت اور حرمت ہے، لیکن اے کعبہ بندہ مومن کے مال کو، بندہ مومن کے خون کو، بندہ مومن کی جان کو، اے کعبہ اللہ نے تیری عزتوں سے بھی بڑھ کر عزت اور حرمت والا بنایا۔ تو جس جان کی عظمت اور عزت کعبہ اللہ کی عظمتوں سے بھی بڑھ کر ہو، بات کے اوپر اسی کو خون کی وادی میں دھکیل دیا جائے، اس کا ایک ہی سبب نظر آتا ہے، ہم قرآن سے بھی دور ہو گئے، مصطفیٰ کریم کے فرمان سے بھی دور ہو گئے۔ اس کے جس مبارکہ کے لیے کلمات فرمائیں، سماعت فرمائیں، فرمایا وَأَن نَظُنَّ بِهِ خَيْرًا، بندہ مومن کا شعار ہی یہ ہونا چاہیے، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اگر سوچے بھی
گمان بھی کرے تو فرمایا خیر کا کرے۔ دوسرے مقام پہ آتا ہے آقا کریم علیہ السلام کا مفہوم حدیث ملتا ہے بندہ مومن کے بارے میں جب گمان کرنے کی باری آئے 70 بار خیر کا گمان کیا جائے، چاروں ناچار اگر ایک بار بھی کرنا پڑے تو شر کا گمان کیا جائے۔ آج ہم 69 بار کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں تو 70ویں بار بھی نہ چاہتے ہوئے خیر کا سوچتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ مومن کی شان یہ ہے اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اگر گمان بھی دل میں پیدا کرتا ہے تو خیر کا کرے، بھلائی کا کرے، اچھائی کا کرے۔ اگر ہم کسی کو تکلیف کسی کو ہم آسانی عطا نہیں کر سکتے تو کسی کو دکھ بھی عطا نہ کریں، کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے تو کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچائے۔ اس لیے یہ وہ بندہ مومن ہے جس کی حرمت کو، جس کی عزت کو، جس کی جان کو اللہ نے وہ تکریم عطا فرمائی ہے جو کعبہ اللہ کی عظمتوں سے بھی بڑھ کر۔ حضرت عبداللہ بن عمر ہی حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام و تسلیم قرب قیامت کے فتنوں کو بیان فرما رہے تھے۔ ان کلمات کو بڑے دھیان سے استعمال فرمائیے گا۔ قرب قیامت کی نشانیاں فتنوں کی صورت میں ذکر کرتے ہوئے آقا کریم بیان فرما رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کنا قعودا عند رسول اللہ، ہم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک صحبت میں حاضر تھے۔ قربان جائیں اس صحبت باکمال کے اوپر۔ آج ہمیں اپنی نسبتوں پہ مان ہوتا ہے، آج ہمیں اپنی سنگتوں پہ مان ہوتا ہے، آج ہمیں اپنی صحبتوں پہ مان ہوتا ہے۔ قربان یہ صحابہ کی عظمت کے اوپر جنہیں اللہ نے سنگت بھی عطا کی تو مصطفیٰ کریم کی عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ بکسپنا میں حاضر تھے۔ فذکر الفتن، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قرب قیامت کے فتنوں کو ذکر فرمایا۔ فاکثر فی ذکرہا حتی ذکر فتنۃ الاحداث، فرماتے ہیں کہ آقا کریم اپنی گفتگو میں اکثر ان فتنوں کا ذکر فرماتے تھے، اور ان فتنوں میں سے بھی اکثر آقا کریم فتنہ احداث کا ذکر فرماتے تھے۔ الاحداث ہاں اس میں حب اور محبت والی ہاں ہے۔ راوی فرماتے ہیں فقال قائل، صحبت میں بیٹھے خوش نصیبوں میں سے ایک نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما فتنۃ الاحداث، آقا ارشاد فرمائے فتنہ احداث کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قال یا حرب و حرب، پہلے میں ہاں دو آنکھوں والی ہے، دوسرے میں ہاں ہی حب والی ہے۔ آقا کریم نے فرمایا وقال ہی حرب و حرب، فرمایا یہ قرب قیامت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کائنات میں افراتفری عام ہو جائے گی، قتل و قتال عام ہو جائے گا، بات بات کے اوپر لوگوں کو خون کی وادی میں دھکیل دیا جائے گا۔ فرمایا جس نے ایسا زمانہ دیکھ لیا جان لینا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی کے ساتھ ملتی جلتی روایت حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، امام بخاری نے نقل فرمائی، آقا نے فرمایا یتقارب الزمان ویلقی الشح وتظہر الفتن ویکثر الحرج، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں وہ وقت قریب دیکھ رہا ہوں جب بخل عام ہو جائے گا، فتنے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے، ویکثر الحرج، یہاں پر بھی ہاتھ دو آنکھوں والی ہے، فرمایا حرج کی کثرت ہو جائے گی۔ یہاں پر بھی صحابی عرض کرتے ہیں قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما ہوا، آقا وضاحت فرمائے الحرج سے مراد کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القتل، القتل، میرے رجبال آقا نے فرمایا میں اپنی نگاہ باکمال سے دیکھ رہا ہوں ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جب ہر طرف قتل قتل کا کھیل کھیلا جائے گا، لوگوں کی جان مال اور حرمت محفوظ نہیں ہوگی، بات بات کے اوپر خون کی وادی میں نہا دیا جائے گا۔ القتل القتل، فرمایا جب قتل عام ہو جائے جان لینا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ نے تمہیں دکھا دی۔ آج معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ بھائی بھائی کے خون کا پیاسا، بیٹا باپ کی جائیداد کے اوپر نظر ہونے کی وجہ سے باپ کا دشمن، بیٹی ماں کو قتل کرنے کے لیے یہ ناپاک جسارت کر رہی، ایک ہی وجہ ہے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا،
ہم قرآن سے بھی دور ہو گئے، مصطفیٰ کریم کے فرمان سے بھی دور ہو گئے۔ ہمیں وہ واعظ بھی اچھا لگتا ہے جس میں فقط بشارتیں سنائی دیں، ہمیں وہ خطاب بھی اچھا لگتا ہے جس میں فقط اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے۔ ہمیں یہ باتیں بڑی دل کو بھاتی ہیں کہ ہم فقط یہاں سے اٹھیں تو جنت کا سرٹیفکیٹ لے کے جائیں، لیکن صاحبان وقار کاش ہم نے قرآن کے دامن کو تھاما ہوتا، ہمیں پتہ ہوتا بندہ مومن کے خون کی حرمت کیا ہے کہ کعبہ اللہ کا طواف کرتے ہوئے مصطفیٰ کریم جس کی عزت کو بیان کر رہے ہیں، جس کی حرمت کو بیان کر رہے ہیں، کتنی عزتوں والا اس بندہ مومن کو اللہ نے یہ خون عطا فرمایا۔ آئیے بھی حدیث مبارکہ کو سماعت فرمائیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، آقا کریم علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ کا آخری حج فرمایا۔ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام یہ تاکید فرماتے نظر آتے ہیں جو حاضر ہیں میری بات کو دل میں جگہ دیں، اور جو حاضر نہیں یہ لوگ جو موجود ہیں میری بات کو ان تک پہنچائیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ اور یہ سلسلہ نور چلتے چلتے آج آپ تک اور میرے تک پہنچا۔ آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام۔ فرمایا لوگوں یاد رکھو تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دوسرے کے اوپر اس کا خون، اس کا مال اور بندہ مومن کی عزت حرام ہے۔ اور فرمایا اس کی حرمت کس طرح کی ہے کہ حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر یہ جو عظمتوں والا دن ہے، فرمایا اس دن کی حرمت کی طرح جس طرح یہ شہر حرمت والا ہے اس شہر کی حرمت کی طرح، اور فرمایا جس طرح یہ مہینہ حرمت والا ہے اس مہینے کی حرمت کی طرح بندہ مومن کے خون کو بھی اللہ نے حرمت عطا فرمائی، بندہ مومن کے مال کو بھی اللہ نے حرمت عطا فرمائی، بندہ مومن کی عزت کو بھی اللہ نے حرمت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ وہ آقا کریم علیہ السلام آپ کو مجھے یہ پیغام عطا فرما رہے ہیں جب بھی معاملہ پیش آئے تکریم کے ساتھ ایک دوسرے سے پیش آنا، عزت کے ساتھ ایک دوسرے سے پیش آنا، محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے پیش آنا۔ آیات اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں نے اسی خون اور جان اور مال کی حرمت کو آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب آخر میں اختصار کے ساتھ عرض کرتے چلیں وجہ کیا ہے؟ قتل و غارت کی بڑھتی ہوئی وارداتیں، ان کے پیچھے اسباب کیا ہے؟ سب سے بڑا سبب عدم برداشت ہے۔ آج معاشرے سے برداشت کا مادہ نہ ہونے کی حد تک رہ چکا۔ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا، بات بات کے اوپر ایک دوسرے کے دستوں کی ریبان تک پہنچ جانا، چھوٹی چھوٹی ناچاکیوں کی وجہ سے ایک دوسرے کی جان اور خون کے پیاسے ہو جانا آج معاشرے کی ریت بن چکی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر چاہتے ہیں معاشرے کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنایا جا سکے، برداشت کے مادہ کو بڑھانا ہوگا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھنا ہوگا، رشتوں کی قدر کرنا سیکھنا ہوگی، ایک دوسرے کی حرمت کو پہچاننا ضروری ہے۔ ضروری نہیں کہ طرح طرح کی زمانے کی باتوں کو سن کر صدیوں کے رشتوں کو خون کی باتوں میں دھکیل دیا جائے۔ آج اگر ہم برداشت کا مادہ پیدا کرنے کی کوشش کریں، ان بڑھتی ہوئی وارداتوں کو کم کرنے کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ آج چاروں اطراف مایوسی کی کیفیت ہے۔ پھر عدم برداشت کو اگر دیکھا جائے، یہاں تک کہ محراب و منبر کی کیفیت یہ ہے، ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنا گوارا نہیں کرتے۔ سیاسی عمائدین کی کیفیت دیکھیں، ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ گلی محلے کے افراد کو دیکھیں، تھوڑی سی ناچاکی ہو جائے ملنے تک ایک دوسرے کو گوارا نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہم آقا کریم علیہ السلام کے درس اخوت کو بھول چکے ہیں۔ آج بھی جو محبت کے پیغام کو عام کرتے ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں اناؤں نفرتوں خود غرضیوں کے گہرے پانی میں
محبت گھولنے والے بڑے درویش ہوتے ہیں. ہم زبان سے اگر کسی کو خیر کا جملہ پیش نہیں کر سکتے تو تکلیف بھی نہ پہنچائیں. ہم اگر اپنے ہاتھ سے کسی کو سکھ نہیں دے سکتے تو دکھ بھی نہ پہنچائیں. عدم برداشت کے ماحول کو ختم کریں اور ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کرنا سیکھیں. یقیناً مالک کائنات معاشرے کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے. دوسرا بڑا سبب ہے انصاف کا نہ ہونا. اگر ہم اپنی بالخصوص اپنی ضلع کی وارداتوں میں دیکھیں, بہت ساری ایسی وارداتیں نظر آتی ہیں کہ انصاف نہیں ملا. عدالت کے چکر پہ چکر کاٹے, کٹہرے میں سے ہتھکڑی لگا ہوا ملزم جب باہر آیا, گولیوں سے سینہ چھلنی کر دیا. بابا مان لیا انصاف نہ ملنے کی وجہ سے, تو نے اسے موت کی وادی میں دھکیل دیا. لیکن کیا اللہ کی عدالت سے بھی مایوس ہو گئے؟ کیا اس کریم کی عدالت سے بھی مایوس ہو گئے جس کی عدالت میں رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جاتا, فقط انصاف کو ہم کیا جاتا ہے؟ پہلے وہ جو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھیں وہ مجرم اور ظالم تھا, مد مقابل مظلوم تھا. اب انصاف نہ ملنے کی وجہ سے اسے موت کی وادی میں دھکیل کر اسے مظلوم کی صف میں شامل کر دیا, خود مجرم اور ظالم کی صف میں شامل ہو گئے. اگرچہ دنیا کی عدالت انصاف نہیں دیتی, لیکن قانون کو ہاتھ میں لینے کے بجائے اللہ کی عدالت پہ فیصلہ چھوڑے تاکہ اپنی آنے والی نسلوں کو بجائے دشمنوں کی آگ میں دھکیلنے کے محبتوں کی فراوانیوں کی سوغات دے کر بھیجیں اور کوشش کریں ان ناچاکیوں کو حد الوسع ہو سکے تو ختم کرنے کا اہتمام کریں. تیسرا اور آخری سبب میں عرض کرتا چلوں, یقیناً ہر بندے کو طاقت کا نشہ, طاقت کا غرور, عہدے کا نشہ, عہدے کا غرور بیٹھنے نہیں دیتا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا معاملہ کائنات کے اوپر چل رہا ہے. اگر قاتل طاقتور ہے, دندناتا پھرتا ہے, مقتول اگر کمزور ہے, چکر کاٹنے کے باوجود انصاف میسر نہیں آتا. لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ طاقت کس نے عطا کی؟ یہ مان کس نے عطا کیا؟ یہ تمکنت کس نے عطا کی؟ اگر آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والا سکندر اعظم کائنات سے جاتا ہے, لوگوں کو تلقین کر کے جاتا ہے میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا تاکہ زمانے کو دکھا سکوں, آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والا طاقتور بھی جب کائنات سے جاتا ہے تو خالی دامن اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے. اگر ہمارے ذہن میں یہ عقیدہ پختہ ہو جائے ہم نے ایک دن اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو یہ معاملات یقیناً کم ہو سکتے ہیں. دلوں سے نفرتوں کو مٹائیں, دلوں سے بغض و عناد کو مٹائیں. آج اگر کسی برتن میں ہم نے دودھ ڈالنا ہو نا اور برتن ناپاک ہو, دودھ وہ اللہ کی نعمت ہے. ہمارے جو سفید ریش بزرگ تشریف فرمایا اللہ انہیں سلامت رکھے, اکثر بزرگوں کو یہ کہتے سنا یہ دودھ اللہ دا نور ہے, یہ دودھ اللہ دا نور ہے. اور اگر آپ اور میں اس دودھ کو ناپاک برتن میں نہیں ڈالنا چاہتے تو پھر تصور کریں دل کے جس برتن کو اللہ نے اپنی محبت کے لیے پیدا کیا تھا, اس میں جب نفرت آ گئی, جب حسد آ گیا, جب کینہ آ گیا, جب بغض و عناد آ گیا تو ناپاک اس برتن میں اللہ کی محبت کا نور اور عرفان کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ اگر چاہتے ہیں کہ کائنات کے اوپر بھی عزت نصیب ہو, ضروری ہے اپنے دلوں کو بغض و عناد سے پاک کریں, نفرتوں سے پاک کریں. جتنا بھی کسی نے ظلم کیا, جب رات بستر پہ جائیں بزرگان دین کے اس معمول کو اپنائیں, عرض کریں مولا میں نے تیری رضا کی خاطر تیری مخلوق کو معاف کیا, اس کے صدقے میرے لیے معافی کا قلمدان عطا فرما. اللہ کریم ہمیں آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کی سیرت مبارکہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کی جو ذبح حالی ہے, آج کی جو کیفیات ہیں, مالک کائنات ہمیں ان سے امان عطا فرمائے. آخر میں حفیظ طائب کی مبارک زبان کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام و تسلیم کی بارگاہ میں استغاثہ کے چند کلمات عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ آقا کریم کے بارگاہ میں التجا کرتے ہیں, استغاثہ پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں دے تبسم کی خیرات ماحول کو, ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی, ایک شیریں جھلک ایک نوری ڈلک, تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی. اے نبی مسیحا تیری قوم کا
حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری یا نبی، کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے، حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے، ہم سے نہ کرتا کار امتی یا نبی، دشمنے جا ہوا میرا اپنا لہو، میرے اندر عدو میرے باہر عدو، ماجرائے تحیر ہے پرسیدنی، صورتحال ہے دیدنی یا نبی، روح ویران ہے آنکھ حیران ہے، ایک بحران تھا ایک بحران ہے، گلشن و شہر و کریوں پہ ہے پرفشاں، ایک گمبھیر افسردگی یا نبی، سچ میرے دور میں جرم ہے عیب ہے، جھوٹ فن عظیم آج ناریب ہے، ایک اعزاز ہے جہل و بے روی، ایک آزار ہے آگہی یا نبی، رازداں اس جہاں میں بناؤں کسے، روح کے زخم جا کر دکھاؤں کسے، غیر کے سامنے کیوں تماشا بنوں، کیوں کروں دوستوں کو دکھی یا نبی۔ آخر میں عرض کرتے ہیں زیست کے تپتے صحرا پہ شاہ عرب، زیست کے تپتے صحرا پہ شاہ عرب، تیرے اکرام مقابر برسے گا کب ہری ہوگی شاخ تمنا میری، کب مٹے گی میری تشنگی یا نبی، یا الہی یا نبی اب تو آشوب حالات نے تیری یادوں کے چہرے بھی دھندلا دیے، دیکھ لے تیرے طائف کی نغمہ گری بنتی جاتی ہے لوہا گری یا نبی۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں پروردگار عالم بالخصوص ملک پاکستان کو اور بالعموم ہمارے اس ضلع کو پچھلے 8 ماہ میں اگر دیکھا جائے محتاط اندازے کے مطابق 86 ناحق قتل فقط ہمارے اس ضلع منڈی بہاؤالدین میں ہوئے، اور کیفیت یہ ہے پوری ڈویژن کے اندر ایک سرخ نشان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ سال سے چلی آنے والی دشمنیوں کی وجہ سے۔ ان دشمنیوں کو مٹانے کے لیے سیرت مصطفیٰ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ مالک کائنات ہمیں آقا کریم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ آخر میں اعلان سماعت فرمائیں انشاءاللہ۔